بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہانت، عقل مندی اور فراست کے واقعات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیساریہ فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ آپ کسی شخص کو میرے پاس بھیجیں جس سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ایک عام آدمی کی حیثیت میں گفتگو کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ جب گورنر نے ان کی حکیمانہ باتیں سنی اور جرت اور بے باکی دیکھی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا تمہاری طرح کا کوئی اور آدمی بھی تمہارے لشکر میں ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ تو مت پوچھو، میں تو ان سب سے کم تر آدمی ہوں، اسی لیے تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ یہ سن کر گورنر نے آپ کو بہت سے تحائف دے کر روانہ کیا، لیکن دربان کو پیغام بھجوا دیا کہ جب یہ دروازے پر سے گزرے تو اس کو قتل کر دینا اور اس کا مال چھین لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مڑے تو راستے میں انہیں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر کو پہچان لیا اور چپکے سے کہا، عمر، تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح ہی نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر ٹھٹک گئے اور واپس مڑے اور دوبارہ گورنر کے دربار میں پہنچ گئے۔ گورنر نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا، گئے نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب اپنے تحائف دیکھے تو سوچا کہ یہ تحائف میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس مزید 10 آدمیوں کو لے آؤں تاکہ آپ مجھے مزید تحائف دیں۔ اس طرح آپ کے تحائف ایک کی بجائے 10 آدمیوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو اب ایک کی بجائے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا، اور حضرت عمر سے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اب جلدی سے جاؤ اور ان کو میرے پاس لے آؤ، اور دربان کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اب اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے محل سے باہر نکلے اور جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے۔ جب آپ خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا کہ اب تم جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو خود صلح کی درخواست کرنی پڑی، اور اس سلسلے میں وہ خود چل کر مسلمانوں کے پاس آیا۔ جب وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا تو آپ کو امیر لشکر کی حیثیت سے تشریف فرما پایا۔ بہت حیران ہوا اور بوکھلا کر پوچھا، کیا آپ وہی ہیں؟ جی ہاں، حضرت عمر نے جواب دیا، اور تمہاری غداری کے باوجود بھی ابھی تک زندہ ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اور یہ فراست اور ذہانت ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔